اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کتنا کمال کا وظیفہ لایا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم بھائیوں، شوہر کے اس حصے کو دبانے سے گھر میں اتنی دولت آتی ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر لیں کبھی دولت اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہا ہوں، خاص طور پر خواتین کو، جسے سن کر آپ اس عمل کو کیے بغیر نہیں رہ سکیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے عورت اپنے شوہر کا یہ حصہ اس طرح سے دبا دیا جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہوگی، اور ایسی جگہ سے رزق ملے گا کبھی آپ کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، جب بھی مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے وہ میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور جس گھر میں عورت دلہن بن کر جاتی ہے تو گھر والے چاہتے ہیں کہ عورت کا نصیب اچھا ہو، گھر کو سنبھال سکے، شوہر کے گھر والوں کی اچھی خدمت کرے، اور اس کے نصیب شوہر کو اچھا روزگار ملے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، رزق عورت کے نصیب سے ملتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے ملتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کو معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو، سے نکاح کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس رزق میں برکت لے کر آئیں گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور غربت کی شکایت کی اور کہا کہ میں بہت تنگ دست ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میری غربت ہی نہیں جاتی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر لازم ہے شادی کر لو، یعنی نکاح کر لو۔ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور ترقی رکھی ہے کہ بے روزگار کو بھی روزگار مل جاتا ہے، تنگ دست آدمی کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، رزق میں بہترین برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ نکاح کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں۔ جب تک پیسہ نہ آ جائے، اچھا گھر نہ آ جائے، اچھی گاڑی نہ آ جائے تو ہم لوگ نکاح کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ محترم بھائیوں، نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں بہت زیادہ برکت ہے۔ جو بے روزگار اور تنگ دست ہوتا ہے اور غربت کا مارا ہوتا ہے، اسے بھی رزق شروع ہو جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر گھر میں اتنی دولت لائے کہ کبھی ختم نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ آج یہ عمل لازم کر لے۔ شوہر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے سکون سے زندگی گزار سکیں، کسی نہ پڑے، اپنی ہی کمائی ہوئی دولت سے بہترین زندگی گزارے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جسے اپنی بیوی اور بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ایسے زندگی بھر ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں جو اپنی بیوی اور بچوں کی قدر نہیں کرتے۔ اگر شوہر گھر میں پیسے کم لاتا ہے اور اس کا کام صحیح طریقے سے نہیں چلتا، کمائی بہت کم ہے، تو عورت کو چاہیے کہ رات کو اس کے بستر پر بیٹھ جائے اور آرام آرام سے اس کے پاؤں دبانا شروع کر دے۔ جیسے جیسے وہ پاؤں دبائے ویسے ہی یہ عمل پڑھتی رہے، جس میں اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ عورت اپنے نرم ہاتھ سے شوہر کے پاؤں دبائے اور ساتھ ساتھ یا ودودو کا ورد کرتی رہے۔ اللہ پاک کے یہ 2 بہترین اسم مبارک ہیں، شوہر کے پاؤں دبانے کے ساتھ ساتھ اس کا ورد جاری رکھے۔ محترم بھائیوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند آئے گا، کیونکہ میاں بیوی میں محبت ہونا، ایک دوسرے کی طرف سے پیار دیکھنا گھر میں بہترین رزق اور برکت لے کر آتا ہے۔ جب کوئی بھی عورت اپنے خاوند کے پاؤں دبا رہی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ ورد کر رہی ہوگی، اور یا غنی یعنی اللہ غنی ہے اور وہ آپ کے شوہر کو بھی غنی کر دے گا، آپ کے شوہر کے رزق میں، دولت اور کاروبار میں اضافہ فرما دے گا، آپ کے شوہر کو مالا مال کر دے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یا ودودو، یہ اس میں محبت بڑھانے کے لیے ہے، یعنی میاں بیوی میں کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ اسم مبارک دونوں میں پیار محبت پیدا کر دے، تو اس اسم مبارک سے دولت اور محبت دونوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
محترم بھائیوں، بات ایسی ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ میاں بیوی کا پیار محبت سے رہنا ہی گھر میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے، اتنا رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، کبھی انہوں نے سوچا نہیں ہوتا۔ اور جب عورت پیار محبت سے اپنے شوہر کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس اسم مبارک کا ورد کر رہی ہوتی، تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا اور ان میں پیار اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ یاد رکھیے، میاں بیوی میں ناراضگی رزق اور دولت میں بہت زیادہ کمی کا باعث ہے، لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے کہ توبہ کر لیں اور ایک دوسرے سے ناراض نہ ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ہلکی سی بھی ناچاکی آ جائے یا ناراضگی آ جائے تو اس انسان کا گھر جہنم جیسا لگتا ہے، گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اگر یہی خوشی اور پیار و محبت میں بدل جائے تو اس گھر میں سکون ہی سکون رہتا ہے، اس گھر سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میاں بیوی کو لوگ آپس میں سکون سے نہیں رہنے دیتے، ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ پیار اور محبت سکون سے رہیں، تو ان میں ناراضگی اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے لیے بہت سے حربے آزماتے ہیں۔ لیکن جو میاں بیوی زندگی بھر کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے، تو چاہے کوئی کچھ بھی کر لے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے میاں بیوی کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جسے خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اگر شوہر اسے کسی بات کا حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، اور اگر شوہر گھر میں نہ ہو وہ اس کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ اللہ رب العزت تمام بھائیوں بہنوں کو 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کو صحت یاب فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبر مبارک کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک